اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ التطوع فی البیت، گھر کے اندر نفل نماز پڑھنے کا بیان اور اس کی فضیلت۔ حضرت زید بن ثابت فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل صلاتکم فی بیوتکم الا المکتوبہ، مکتوبہ کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ باقی نمازیں تمہارے گھروں کے اندر سب سے پڑھنا بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دونوں طریقے تھے، نوافل، تہجد اور سنن، تینوں کبھی مسجد شریف کے اندر بھی صحابہ پڑھتے تھے اور کبھی جو ہے اکثر گھر میں پڑھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آگے حدیث آئی ہے، صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، گھروں کو قبرستان مت بناؤ بلکہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی مسئلہ آج کل بھی ہے یا کچھ حکم بدل گیا ہے؟ متأخرین علماء نے فتویٰ اس پر نہیں دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ عبادتوں کے بڑے شوقین اور بڑا خیال رکھتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی چیز ان کو معلوم ہوتی تھی اس کو وہ عملانے کی کوشش کرتے تھے، اور بلکہ اس میں اضافے کے طلبگار ہوتے تھے۔ جیسے بہت ساری روایتوں میں آیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ چاہت کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن بعد میں زمانہ بدل گیا، لوگوں کے اندر مشکل سے وہ فرائض کے اندر ان کو آمادہ کیا جاتا ہے، وہ بھی تبلیغ والوں کے برکت سے ان کو پکڑ پکڑ کر لایا جاتا ہے آج کل کے دور میں۔ اور اس کے بعد، اس سے پہلے بھی جو ہے، بعد میں جب جاہل حکمرانوں کا دور آیا، وہ خود سستی کرنے لگے نماز کے اندر، تو فرائض کا وہ اہتمام کرتے تھے کیونکہ اس میں ان کے سیاسی مسائل بھی ہوتے تھے، تاکہ لوگ گواہ رہیں کہ نماز میں آتا ہے وغیرہ۔ کبھی وہ تاخیر بھی اس میں کرتے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے، نخروں ناز نخروں سے آتے تھے وغیرہ۔ تو اس وجہ سے علماء نے فتویٰ اس پر دے دیا ہے کہ اب واجبات کو بھی اور سنن کو بھی مساجد کے اندر پڑھنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تاکہ ان چیزوں کی بھی ترغیب مل جائے، ورنہ کوئی فرض پڑھ کر بعد میں گھر کی جھنجھٹ میں پھنس جائے گا، یا اور کہیں، جیسے نماز کے دوران بھی بعض لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ فون آیا تھا تو اس وقت وہ نکل کر جو ہے بعد میں اس کو خیال ہی نہیں رہتا ہے سنت پڑھنے کا۔ اس وجہ سے علماء کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ سنن اور واجبات کو مسجدوں کے اندر پڑھنا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس پر اثر پڑے، دوسرے لوگ بھی سمجھے، کیونکہ اب علم کا انحصار ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی عام لوگوں کا بن گیا۔ اب عام لوگ جو ہے وہ خود اپنے شوق سے ذوق سے جو ہے علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔
बल्कि वो देखा देखी जो है लोगों से, बाज़ लोग तो मसलतन नमाज पढ़ लेते हैं, बाज़ लोग तो जो है वो कहते हैं कि चलो फ़र्ज़ कहते भी हैं, फ़र्ज़ तो कर्ज़ है, ये तो उतारना ज़रूरी है। सुन्नतों का मामला है, चल जाएगा, सुन्नत है। हत्ता कि बाज़ उलमा भी जो है जब ज़ोर देते हैं तो वो तबलीग के अंदर, वाज़ के अंदर, तो वो फ़राइज़ का ज़ोर देते हैं। तो इस वजह से लोगों का जहन सुन्नतों की अहमियत की तरफ नहीं चला जाता। सुन्नतों की अहमियत उनसे आस्ते आस्ते हटती जाती है। इस वजह से जब कोई शख्स फारिग होकर आ गया है मस्जिद की तरफ, उसको अल्लाह ताला ने लाया है, या तबलीग वाले कहें कि हमने लाया है, अल्लाह ताला ने कहा लाया है, तौफीक तो हिदायत अल्लाह के हाथ में थोड़ी है, ये भी कहने लगे आप। हिदायत जो है अल्लाह के हाथ में नहीं है। ये तो हम मेहनत कर रहे हैं और इसको रात दिन इसको पट्टी पढ़ा लेते हैं, फिर तब ये मस्जिद में आ जाता है। तो चलो अल्लाह ताला ने लाया है या तबलीग वालों ने लाया है तो पहुंच गया मस्जिद में। तो अब मस्जिद के अंदर अगर वो सुन्नत भी पढ़ ले तो कम से कम सुन्नत पढ़ने का क्या मतलब है कि अपने आप को ज़ाहिरन व बातिनन जो है अल्लाह की इबादती मकसूदा, जो असल मकसूदा है वो है फ़राइज़ की अदायगी। तो उसके लिए ज़ाहिरन वो बात अपने आप को आमादा कर लेना। आधी सुस्ती तो उसको ये सुन्नत पढ़ने से चली जाएगी और कुछ न कुछ उसका बातनी तवज्जो भी नमाज की तरफ चला जाएगा। तो फ़राइज़ के अंदर फिर जो है उसको मुमकिन है कि फ़राइज़ के अंदर उसकी पूरी बातनी तवज्जो जो खुशू और खुजू कहलाता है वो अल्लाह की तरफ हो जाए और नमाज का मकसद उससे हासिल हो जाए। और अगर ये माहौल बन जाएगा, लोगों को इसकी तरगीब दी जाए भाई सुन्नतों के घरों में पढ़ो, तो अक्सर ऐसे होंगे कि जो पढ़ेंगे नहीं। हत्ता कि अरब के अंदर भी देखा गया फ़र्ज़ पढ़कर वहाँ के लोग जो है निकल जाते हैं, बाद में जो है पता नहीं पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं, शायद नहीं पढ़ते होंगे। ये उसी सूरत हाल से गलत फ़ायदा उठाया गया है कि भाई सुन्नत तो घर के लिए है, चलो बाद में पढ़ लेंगे, सुन्नत से ही नफल पढ़ेंगे जिस वक्त फुर्सत हो, अभी तो दुकान पर बैठना है, अभी तो फला जगह जाना है। तो इस वजह से उलमा ने ये फतवा बदल दिया कि सुन्नतों को, क्योंकि मामानियत तो नहीं है, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल ये है, और अफजल मफजूल में इख्तियार होता है वक्त के उलमा को, वो हालात के एतबार से किस चीज़ को अफजल को किस वक्त मफजूल समझे और मफजूल को किस वक्त अफजल समझे। तो आज ये मफजूल ही जो है ये अफजल है, बाकी मसाला के एतबार से समझे कम वक़्त हदीस का जो है मतलब नहीं बदल दिया गया, हदीस का हुक्म नहीं बदल दिया गया। अफजल मफजूल अवला और खिलाफ अवला के अंदर इसकी ये गुंजाइश होती है कि हालात के बदलने से अवला गैर अवला बन जाए और गैर अवला अवला बन जाए। समझा रहा है? तो इस वजह से आज तरगीब इसकी दे देनी चाहिए, बल्कि कभी डांट डपट भी करनी चाहिए। भाई तुम इस वक्त आते हो सुन्नत नहीं, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे यहाँ जाती सुन्नत, कहाँ गई तुम्हारी? और बाद में ताकीद करना चाहिए कि जो सुन्नत छूट गई है हालांकि वो नफल बन जाती है। ऐसे मसाइल कुछ ऐसे होते हैं कि जो आवाम के सामने बयान करने के नहीं होते। मतलब हम ये भी कहते हैं कि सुन्नत छूट जाती है, ज़ोहर की सुन्नत छूट गई, तो अब उसकी हैसियत जो है नफल की हो गई है। अगर ये कर लें
وہ کہتے ہیں ہمیں تو فرض مشکل سے آ گیا ہے، ان اللہ والوں نے پکڑ لیا ہے، تو اب جو ہے چھوڑو، نفل کا کیا؟ تو اس وجہ سے اس کی بھی ترغیب دینی چاہیے، بھائی یہ پڑھنا ہے، یہ تمہاری سنت چھوٹ گئی ہے، اس کو پڑھو، کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہ حالات کے بدلنے کی وجہ سے یہ فتویٰ بدل گیا ہے۔ باقی گھروں کو خالی نہیں رکھنا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھروں کو خالی رکھا جائے، گھروں کے اندر باقی نوافل پڑھ لے، نوافل میں تہجد بھی ہے، تہجد پڑھ لے، اوابین کی 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں تو یہ مسجد میں پڑھ لے گا، تو اوابین کی 4 رکعتیں جو ہے وہاں پڑھ لے۔ اشراق کے لیے ہے کہ بہتر صورت تو وہی ہے کہ وہیں مسجد میں بیٹھا رہے اور وہیں پڑھ لے، فضیلت اسی میں آئی، لیکن اگر گھر میں بھی پڑھ لے تو کوئی حرجہ نہیں ہے، چاش تو بہتر یہ ہے کہ گھر میں ہی پڑھ لے۔ تو نوافل کو گھروں میں پڑھنا چاہے، ان کو قبرستان نہیں بنانا چاہے گھروں کو۔ یہ گھروں کو قبرستان نہ بنانے کے کئی مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہی ہے کہ جس طریقے سے آدمی قبرستان کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھ لیتا، بس وہ چونکہ قبرستان ہے تو اس وجہ سے وہ قبرستانی کے لیے ہے، تو کون نماز پڑھنے کے لیے وہاں جائے گا؟ تو اس وجہ سے جس طریقے سے قبرستان نماز پڑھنے سے خالی رہ جاتا ہے، قبرستان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اسی طریقے سے گھروں کو بھی نہیں بنانا چاہے، ان کو قبرستان نہیں بنانا چاہے، کوئی گھر کے اندر جو ہے نوافل یا نماز نہ پڑھ لے، آدمی تلاوت و اذکار وغیرہ نہ کر لے، ایسا نہیں بنانا چاہیے۔ یہ بھی ایک مطلب ہے اس کا۔ دوسرا مطلب اس کا، وہ پہلے بھی یہ بحث آئی تھی، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، تو اس وقت بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ گھروں کے اندر دفن کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ حضور علیہ السلام کو تو گھر کے ہی اندر دفن کر لیا گیا تھا، لیکن وہ ان کی خصوصیت تھی۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کو سنائی تھی کہ میں نے یہ سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں وہ انتقال کرتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں۔ تو وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، بعد میں ملتے ملتے وہ اب مسجد نبوی کے ساتھ بھی مل گیا، تو لیکن وہ بعد کی بات ہے، لیکن وہ الگ مسئلہ ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ لیکن باقی یہ ہے کہ مسئلے کے اعتبار سے گھر کے اندر کسی کو دفن کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی ہے ایک مطلب اس کا، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا۔ اور اس کا وہ مطلب بھی ہے جو پہلے وہ آیا تھا کہ اس کی ممانعت ہے، ویسے اس کی دلیل جو ہے وہ دوسری حدیث ہے کہ وہ جو پہلے آئی تھی کہ قبر کے پاس، یعنی مسجد کو قبر کے پاس، کسی بزرگ کے قبر کے پاس اس گھر سے بنا لینا کہ تاکہ یہاں جو ہے اس بزرگ کی برکات حاصل ہو جائیں گے، تو میں نے بتا دیا تھا کہ اس میں وہ شرک جلی ہے۔ کیونکہ اصل مقصود وہاں تقرب ہے، تقرب اللہ نہیں ہے، نماز کا مقصود تقرب اللہ ہے، تو یہاں مسجد کا بنانا یہ تقرب اللہ کی گھر سے ہوتا ہے، تو یہاں تقرب اللہ نہیں رہا بلکہ تقرب البزرگ رہا، وہ تقرب بزرگ کے لیے بن گیا، تو اس وجہ سے یہ شرک ہے۔ اور اس کے اعلیٰ شرک جو ہے یہ ہے کہ اس پر مسجد بنائی جائے، اس کو جو ہے اس گھر سے بنائی، شرک جلی ویسے وہی ہے کہ اس کو سامنے رکھا جائے قبلے کی طرف،
تاکہ سجدہ جو ہے اس کی طرف بھی ہو جائے، کعبے کی طرف بھی ہو جائے، دونوں مقصد ایک تیر دو شکار ہو جائے۔